پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے مختلف معاملات پر بات ہو رہی تھی، اب یہ دوسرا حصہ ہے، بات ہوگی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے۔ بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں اور وہ سلسلہ اس وقت جاری ہے، کیونکہ صحت کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے، اور اس سیگمنٹ میں آپ کی جو براہ راست کالز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نیچے ایک سبز رنگ کی پٹی پر نمبر چلایا جائے گا جس میں آگے انگریزی میں لائیو کال لکھا ہوگا، تو اس پہ آپ کال ملا کر پروگرام میں ہمارے مہمان سے بات کر سکیں گے۔ مختلف بیماریوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے لوگ براہ راست کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اور ایک گزارش جو میں ہمیشہ اپنے سیگمنٹ کے آغاز میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی کسی پروگرام میں کال کریں خدا را مختصر بات کیجیے، ٹیلی فون سے کال ملا کے ٹیلی فون سے ہی بات کیجیے، ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سنیں اور پھر فون کے اوپر آپ ہیلو بولیں گے تو اس میں پھر آپ سے صحیح طرح سے بات نہیں ہو پاتی۔ بہت ساری کالز کو گزشتہ روز بھی ڈراپ کرنا پڑا اسی وجہ سے، تو گزارش ہے کہ مختصر بات کیجیے اور اپنا سوال اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے یہ چلا دیا گیا ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ معزز مہمان حاجی الدین محمد اخندزادہ صاحب تشریف لا چکے ہیں پروگرام میں۔ تعارف آپ کا ماشاءاللہ بڑا طویل ہے، لیکن مختصراً یہ کہ آپ کا جو طریقہ علاج ہے اس کی نوعیت دوسرے علاج کے مقابلے میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ جڑی بوٹیوں کے ذریعے اور قرآن کریم سے، کلام الہی سے آپ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اور اس میں بڑی ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو لا علاج تصور کیا جاتا ہے، ان کا بھی خدا کے فضل سے جو ہے وہ علاج ہو رہا ہے۔ دین محمد اخندزادہ صاحب کو خوش آمدید، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور بہت سارے آپ کے لیے سوالات ہیں، بڑے اہم معاملات اور موضوعات پر آج میں گفتگو کروں گا۔ تو پہلے تو پروگرام کے آغاز میں گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ جو پروگرام کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا جو پہلی دفعہ جنہوں نے یہ پروگرام لگایا ہے، ذرا ان کو آپ کے طریقہ علاج کے حوالے سے پتہ چل جائے۔ جی جزاک اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ علاج بہت آسان ہے۔ میں کلام الہی اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لاکھوں لوگوں میں علاج ہو چکا ہے۔ 39 سال ہو گئے مجھے جڑی بوٹی میں ریسرچ کرتے ہوئے اور اپنے اللہ سے، رسول سے محبت کرتے ہوئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ہر آنے والا میرے پاس 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آتا ہے، وہ پڑھ کے میں اسے واپس کر دیتا ہوں، اسے پینا بھی ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو چھیٹے مارنے ہوتے ہیں، دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، کم ہوتا ہے وہ ڈالیں، پورا خاندان استعمال کرتا ہے اسے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میرا طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو بھی شخص میرے پاس آتا ہے 2 باتیں نوٹ کر لیں، بخار والا شدید بخار کی حالت میں آئے، وہ کوئی دعا کھا کے نہ آئے، میرے پاس سے انشاءاللہ ہنستا مسکراتا ہو جائے گا۔ جس کو درد اور کرب ہے وہ کوئی پین کلر کھا کے نہ آئے، اور شدید تکلیفیں کرب میں آئے اور یہاں سے ہنستا مسکراتا ہوا چلا جائے۔ جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ دنیا جہاں سے کالز آتی ہیں، یا صرف جی پاکستان سے، جی دنیا سے بالکل کالز میرے بالکل۔ پاس آ رہی ہوتی ہیں، ان کو جہاں جہاں تکلیف ہوتی ہے انہیں دم کرتے ہیں، انہیں شفا ملتی ہے۔ بھی حال ہی ہمارے پاس ایک بچی آئی، بڑی پیاری شہزادی ہے، اس کے ہڈیوں کا مسئلہ تھا، تو وہاں سے دبئی سے انہوں نے دم کرایا، وہ بہتر ہوئی، تو ماشاءاللہ واپس یہاں کراچی آج میرے پاس آ کے علاج کروا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کافی ریکوری ہو چکی ہے۔ 2-3 مہینے اس کو لگیں گے کہ علاج اس کا طویل ہے، جی تو کہ ہڈیاں اس کا گولے ختم ہے، جس کو گولے چینج کرنے کے لیے وہاں کے ڈاکٹر ٹھیک نے بولا، ٹھیک۔ تو امید ہے کہ اس سے بغیر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرا طریقہ کار علاج یہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ شفا دیتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میری بالکل ٹھیک ہے، کوشش ہے۔ بالکل ٹھیک جی ہے۔ ایسا اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ وہ آج ذرا ایک موضوع تھا جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ وہ مریض کیونکہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بیماری کے حوالے سے بات کر جی لیتے ہیں۔ وہ ایسی کچھ امراض ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہیں، اور خاص طور پہ کچھ ایسے بچے ہیں جیسے ہم سی پی چائلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا ایسے بچوں میں جیسے جی بی ایس کا ایک مسئلہ ہے، ایک سنڈروم ہے، جس کے اندر جو ہے وہ امیون سسٹم جو ہے وہ نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ایسا ایک کیس میری نظر سے گزرا جو آپ کا پیشنٹ بھی رہا ہے، تو یہ علاج کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ میں کل اس کے اوپر بڑی تحقیق میں نے کی، تو اس میں علاج جو ہے وہ تقریباً ایسا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی زیادہ فاقہ نہیں ہوا، لیکن وہ کیس آپ کے پاس آیا اور پھر کیا ہوا، میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ یاسر بڑا آسان ہے کہ ہمارے پاس ایک بزرگ خاتون کا علاج ہوا تو کوئی 12-15 سال پہلے، جی جمیلہ خاتون، جس جی کے جی گینگرین تھی اور کولے سے ٹانگ کاٹنی تھی، جی چاپ جی کیسا پتہ جی ہے۔ جی جی میری نظر سے اس کا گزرا۔ علاج ہونے کے بعد اسے پوری ٹانگ نے کام کرنا شروع کر دیا، صرف ایک انگوٹھا، 2 انگلیاں جو سیاہ کالی ہو گئی تھیں، جی سڑ گئی تھیں، جی جی وہ جی بھی جی نکل گئیں، وہ بھی ہم ٹھیک ہے بتایا، انہوں نے خود ہی کیا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت بالکل نہیں ٹھیک پڑی۔ ہے۔ اس کا علاج ہوتا رہا،
وہ ٹھیک ہوئی آج ماشاءاللہ 12-15 سال سے وہ ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی میں. یہ ان کی بہو کا بھانجا ہے. اچھا. اس طرح میرے پاس آئے. وہ بچہ کسی ہاسپٹل میں تھا, اسے جی بی ایس کی بیماری ہوئی, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو 9 سے 10 مہینے لگیں گے کھڑے ہونے کے لیے, چلنے کے لیے ٹائم لگے گا. تو پھر ان کو یاد آیا کہ بھئی حاجی دین اس کے پاس چلا جائے. وہ ان کو لے کے میرے پاس گود میں اٹھا کے لے کے آئے. اس کا علاج شروع ہوا, انہیں دوائیاں دی ہیں, دم کرتے رہے, تو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 7 دن میں وہ صاحب کھڑے ہو گئے. 7 دن میں؟ 7 دن میں. ماشاءاللہ. آج 1 ماہ کے قریب ہو رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہے. صرف سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں اسے ڈر لگتا ہے. چڑھ اتر سکتا ہے, اب یہ نہیں کہ نہیں چڑھ سکتا, لیکن وہ ڈر رہا ہے کہیں میں گر نہ جاؤں. ایسے چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں جیسے آپ عام بچے چلتے ہیں. اس سمجھ لیں کہ سیڑھی چڑھ کی ایک قسم ہے. جی ٹھیک ہے نا, جن کے مسلز ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اسی میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ بچہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک بھاگ دوڑ رہا ہے. اور اس کا یہ علاج ختم نہیں ہوا, میرے پاس زیر علاج ہے, اور تقریباً اس کو 1-2 مہینے اور لگیں گے تاکہ یہ بیماری دوبارہ نہ اٹیک کرے. بالکل ٹھیک ہے. کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو جسم کے جو ہمارا سسٹم ہے ہمارے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس وقت پھر وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. اندر سے دشمن پیدا ہو جائے پھر باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے وجود کے اندر کا جو نظام ہے, جب ہمارا دشمن بن جائے, ہمارے خلاف کام کرنا شروع ہو جائے, تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. بے شک. میں نے اپنے رب کی محبت دیکھی ہے, اللہ کو گواہ بنا کے رہا ہوں, ہر سانس میں محبت دیکھی ہے. اللہ کی رحمت دیکھی ہے, ہر سانس میں دیکھی ہے, بے شک, ہر قدم پہ دیکھی ہے. میں نے یاسر صاحب سے کئی دفعہ یہ بات کی, میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں کبھی کسی کے لیے یہ سوچ نہیں سکتا کہ اس سے شفا نہیں ملے گی. یہ میری سوچ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا ایمان اٹل ہے کہ ان کو شفا ملے گی. اللہ دینا تو اس کا معاملہ میرا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا نامہ ایمان, میرا ایمان یہ کہتا ہے رب نے شفا دینی ہی دینی, اور شفا ملتی ہے. بے شک. تو اس بچے کی جو بات ہے جی بی ایس کا, تو یہ آج الحمدللہ اپنی زندگی میں, آج انہوں نے آنے کو کہا تھا لیکن کیونکہ گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی. ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کبھی ٹی وی پروگرام میں نہیں آنا چاہتے ہیں, تو اینڈ ٹائم میں پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک. ہاں تو بھائی میں ٹھیک ہے بات بتا رہا ہوں. تو اینڈ ٹائم پہ, لیکن اب پہلے سچ بولنا چاہیے یار, ہم نہیں آنا چاہتے ہیں, برا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ برائی نہیں ہے, لیکن یہ برائی ہے اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دینا. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں صاحب آئے ہوئے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ماشاءاللہ, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن پرہیز اپنی جگہ پہ اٹھل دیں. پرہیز اپنی جگہ. جس دن بد پرہیزی کریں گے نا, اسی لمحے جواب آ جائے گا. بالکل ایسا ہی. اگر یہ 1-2 مہینے کی محنت ہے, 3 مہینے کی محنت, آگے زندگی آسان ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں ضرور کل کی میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہیں اور میں پروگرام کر رہا. جی. کل کے میرے پروگرام میں 2 فیملیاں میری گیسٹ تھیں. جی. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ یاسر اگر کسی کو میرے پاس بھیجتے ہو تو میں 12 سال 15 سال بعد مجھ سے پوچھو گے تو مجھے یاد نہیں رہے گا. اتفاق یاد رہ جائے الگ مسئلہ ہے, لیکن عموماً یاد نہیں رہے گا, کیونکہ میرے پاس کئی لاکھ افراد کے علاج ہوئے. اور وہ بھی آپ کو شاید میں نے بتایا تھا کہ میں رات کا کھانا صبح 6 بجے کھایا کرتا تھا. جی. رات کو 3-4 بجے تک لوگوں بولتے ہیں کل صبح دیکھیں گے, صبح لوگ ماشاءاللہ آ کے بھر جاتے تھے. تو ایک بچی کو لے کے آئے, اس بچی کو 2 بندے گھسیٹتے لے کے آئے. جوان بچی ہے, اس کی منگنی ہوئی ہے, گھسیٹتے لے کے آئے. وہ بچی جو ہے نا اس کا وجود ساتھ نہیں دے رہا. اب کسی جگہ ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں, لے کے آئے تو ماں نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھے بھی زندگی یہیں سے ملی تھی, آج میں بیٹی کو بھی لے کے یہاں آئی, اور ساتھ داماد ساتھ ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات کی کہ داماد کو لے کے منگیتر ہے, مگر ابھی اس کو ساتھ لے کے کہ کبھی ان کے سیزن میں یہ نہ کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. اچھی بات یہی ہے. ٹھیک ہے. اور داماد بھی ٹانگ ٹوٹی, درد اس میں بھی تھا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ بھی ٹھیک ہو گیا, منافع میں منافع. جب لے کے آئے تو اس کو دم کرنے بعد میں نے کہا چلو بیٹا چلو, تو دوسرے پکڑنے میں نے کہا پیچھے ہٹو, کھڑا ہونے دو, چلو سیدھے. میں نے کہا کہ بڈھوں میں چلتے چل, ناشپتی بڈھی تیز چل. 3-4 چکر لگائے تو ماشاءاللہ فرسٹ کلاس چل رہا تھا, دوڑا. سیکنڈ ڈے ویسے آئے گی جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ لڑکی ہے ہی نہیں, فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. 5-6 دن کے اندر وہ بچی اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس دوائی کھا رہی ہے, پرہیز کر رہی ہے. پھر کل میرے پروگرام میں شریک تھے, اس کی ماں نے مجھے اپنا پرانا وقت یاد دلایا. بڑے کام کی بات ہے. اس نے بولا جی صاحب میرے گھر میں مجھے تکلیف ہوئی تھی بچے کی پیدائش کے بعد, میری حالت ہوئی, مجھے جواب دے دیا کہ تمہارے پاس اب زندگی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے لیے بہت مشکل ترین وقت تھا. کوئی ڈاکٹر یہ کہتے کہ اب تیرے پاس آگے وقت نہیں, زندگی ختم ہے, تو وہ انسان
ہر سانس میں مرتا ہر ہے. سانس پہ مرتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ نہیں کہنا چاہیے بالکل کہ ایسا ادھر کوئی اللہ کا سیکٹری نہیں لگا, لیکن میرا ماننا یہ کہ یہ چیز نہیں کہنا چاہیے ڈاکٹر. بالکل ایسا ہی ہے. متفق. میرے پاس آ کے علاج شروع ہوا تو ماشاءاللہ اس نے 40 دن تک صرف لوکی کھائی اور روٹی, ڈبل روٹی کھائی. واہ. وہ اپنی زندگی میں آگے ٹھیک ٹھاک ہوگی. ڈاکٹر بھی حیران پریشان کہ اس کا تو سارا نظام ہی ختم تھا, سارا نظام بحال ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. بولا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں لے کے کھا رہی ہوں, جب مجھے وہاں سے زندگی ملی, بولے کہ میرے قرآن میں بولا, اس نے بولا کہ نئی زندگی ملی تو اپنی بیٹی کو وہاں کھانا لے کے جاؤں. لے کے آئی, الحمدللہ جب واپسی گئی ہنسی مسکراتے ہوئے. ہم دونوں ایک اپنے پروگرام میں ایک بات شیئر کرتے ہیں, میں اور بھی یہ سیم یہی ہوتا ہے کہ آنے والا دعا کھا کے نہ آئے, بالکل ٹھیک ہے. پین کلر کھا کے نہ آئے, ایسا ہی ہے. تکلیف میں آئے. بالکل ٹھیک. انشاءاللہ سم انشاءاللہ ہنستا ہو جائے گا. بخار والا بخار کی حالت میں آئے, بالکل ٹھیک ہے. روتے چیختے ہوئے آئے, وہ اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب واپسی میں ہنستا ہو جائے گا نا, وہ زیادہ اچھا لگے گا. وہ زیادہ اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ چیز ہم نے دیکھی تو بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دوسری ایک فیملی ہمارے ساتھ تھی, وہ فیملی کا یہ تھا کہ ان پہ کوئی تکلیفیں ایسی آ رہی تھیں کہ وہ کئی روز, کئی ہفتے, کئی مہینے اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ میں آ کے علاج ہوا. ماشاءاللہ ساری فیملی آئی, بڑے اچھے بڑے پیارے لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں. علاج کروایا, علاج کروانے کے بعد وہ اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاسر مزے کی بات یہ ہے کہ میری بڑی بھاری فیس ہے, اور میں کہتا ہوں آپ کی فیس ہے, میں نے کہا اگر ادا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. وہ فیس کیا ہے؟ دعا. وہ جس کا بھی علاج ہوتا ہے اس کے دل سے جو نکلتی ہے نا, وہ جا کے ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی بات. اس سے کوئی کیش نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے رب میں میرا ایمان ہے کہ روز محشر جب میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا اور رسول کے سامنے جاؤں گا نا, میرے پیچھے خربوں پہاڑ دعاؤں کو چل رہے ہوں گے. بہت خوب. آج اگر میری کوئی فیس نہیں ہے, دوائی کے علاوہ پیسہ نہیں لیتے. بالکل ٹھیک جو ہے. دوائی لیتا دوائی کے پیسے, اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے. میری روزی کشادہ ہے, میں نے ساری زندگی محنت کی, مزدوری کی, اپنا کاروبار کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میری زندگی چھوٹ. آج میری ذریعہ معاش جو ہے وہ اس کو نہیں بنایا, یہ سب سے بڑی بات ہے. ورنہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ المیہ یہی ہے کہ یہ ذریعہ معاش جن کا بنا ہوا ہے نا, اگلے روز بھی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. اب جو کچھ ہو رہا ہے میں دہرانا نہیں چاہتا لوگوں کے سامنے. دیکھو, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا الگ میٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھ لینا. بہت اچھی بات ہے. اور اس کو کاروبار بنانا الگ میٹر ہے. الگ میٹر ہے. اس بات کو سمجھ لینا. میرا یہ کاروبار ہے اللہ سے, یہ میرا لفظ کرنا میرا کاروبار ہے, لیکن یہ میرا کاروبار میرے رب سے ہے. بہت خوب. اس محبوب سے ہے, اور جو میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے عطا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے دیتا ہوں. اگر مجھے کبھی ضرورت پڑتی ہے نا, رب میرا گواہ, اللہ وحدہ لا شریک, کہاں سے مجھے وہ دیتا ہے, میرے تصور میں نہیں ہوتا, لیکن وہ مجھے دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے وہ دیتا ہے. میری زندگی کا پہلا اور آخری جو معاملہ ہے نا, انسان کی بقا سلامتی. بالکل ٹھیک ہے. مقصد نیک ہونا چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, رب میں جب میں دنیا سے اٹھوں نا, آپ کے لیے بھی دعا ہے, میرے لیے بھی ہے, میری نسلوں کے لیے, ساری امت مسلمہ کے لیے دعا ہے. میری قوم سن لے, وہ بھی دعا مانگے. بالکل ٹھیک ہے. مسلمان کے لیے, انسان کے لیے, ساری دنیا کے لیے مانگو جس مذہب سے بھی ہے, لیکن مسلمان کے لیے یہ دعا مانگو اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما. اگر ہمیں کچھ تکلیف دینی اس دنیا میں دے دے, وہ برا نہیں ہے. اللہ جب کبھی بھی جو بھی مسلمان مجھ سمیت آپ سمیت دنیا سے اٹھے نا, اللہ اس کو جنت فردوس میں داخل کرنا, اس کا حساب کتاب کیا کہنا ہے. بہت خوب. یہ دعا میں ہر نماز میں کرتا ہوں. بہت اچھی کہ اللہ جو مسلمان اس دنیا سے جائے نا, تو اس کی آنکھیں بند ہوتے قبر میں پہنچنے سے پہلے اسے جنت فردوس میں داخل کر دے, اس کا حساب کتاب نہیں کرنا. یہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں, یہ میں نے سیکھا ہے کہ مانگتے رہو رب دیتا ہے, مانگتے رہو رب دیتا ہے, مانگتے رہو رب دیتا ہے. اور میں جو دعا مانگ رہا ہوں, میں اپنے نبی کی اس سنت کو پورا کر رہا ہوں جس نے کبھی اپنی ذات کا نہیں بولا امتی 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 امتی, میں اسی کو لے آگے چل رہا ہوں. بہت خوب. بہت اچھی. اور میں جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. کام تو دنیا کے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مسئلے ان کے حل ہوتے ہیں, بیماری ان کی دور ہوتی ہیں, لیکن میرا سارا عمل اللہ کی رضا, اللہ کے پیار کا ہوتا ہے. اس لیے کہ لوگوں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا, وہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی. بہت خوب. وہ نکلتی ہے یہاں سے عرش پہنچتی ہے. میں یہاں ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا, اجازت؟ جی جی ضرور. ہمارے پاس ڈاکٹر تسلیمیں آتی ہیں یاسر, وہ اتنی پیاری ڈاکٹر ہیں, 2 ہیں. ڈاکٹر فاریہ, وہ بڑی سرجن ہے, پاکستان ٹاپ سرجن ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر فاریہ کو کوئی جواب نہیں ہے, اور ڈاکٹر تسمیہ تسمیہ سے کبھی کبھی مذاق کرتا ہوں. میں نے کہا تسمیہ کبھی آپ کو یہاں سے کوئی فائدہ ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں عزیز صاحب,
اس رب کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں کہ تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ گواہ کہ اپنی دعا بعد میں مانگتے ہیں، پہلے اپنی دعا ہو. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھی یہ بات. اللہ کا پیار نہیں ہے، بے شک ایسا ہی. اللہ کی چاہت نہیں. جب تک اللہ کی محبت، اللہ کا پیار نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے. ناممکن ہے. ممکن نہیں ایسا ہی، آپ نے بالکل بجا تو فرمایا. یہ چیز میں نے بتائی ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شفا کہاں سے ملنی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شفا ایسا ہی. کہاں سے ملے گی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ سے ملنی ہے، مجھ سے ملنی ہے، کسی اور سے ملنی ہے. میں نے چھوٹی سی بات آپ سے عرض کی تھی، یاسر ایسا مریض جس کی یہ امید کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کو 2 گھنٹے کی زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی صاحب، آپ کی اجازت سے کالرز کا جی سلسلہ بسم شروع اللہ، کریں. بسم پہلے اللہ. کالر ہیں انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سر سے بات کر مجھے رہی ہیں؟ جی دی محمد صاحب سے بات کرنی ہے. آپ کی آواز سنیں، نام بتائیں اور علاقے کا نام بتائیں پہلے. میرا نام ہے فوزیہ اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ فرمائیے. میرے نا شوہر کو پچھلے 3-4 سالوں سے نا ٹانگ میں بہت مسئلہ ہے. ان ٹھیک ہے. کو کمر سے نا درد ان کا نیچے ٹانگ تک جاتا ہے. وہ پاؤں اٹھا کے ایڑی اٹھا کے چلتے ہیں ٹھیک اور ہے. چلنے میں بہت پریشانی ہے ان کو. وہ درد اوپر بھی ان کی گردن کی بس ٹھیک طرف ہے، ایک جاتا ہے. سوال کا اور جواب دے دیں. ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ جی ان کو تکلیف ہو رہی بس ہے. ٹھیک ٹھیک. کہتے ہیں جی چیک کروایا نا، وہ بولتے ہیں ہڈی نرم ہو گئی ہے ان ہاں کی. نہیں نہیں ایسا کوئی وہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ سنیں، اب ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. جی تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. جی بالکل صحیح. پروگرام کے آخر میں ہم جو کاٹ کر رہے ہیں، جو مشق ہوتی ہے، جی جی. تو آپ اپنے شوہر کے پاس بیٹھ جانا. جتنی جگہ پہ تکلیف اس کو وہ پکڑ سکتا، وہ ہاتھ رکھے، دبانا نہیں، ایسے پکڑنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں اس کے جو جگہ بچتی ہے وہاں آپ ہاتھ رکھ لینا. بالکل ٹھیک ہے. جو میں پڑھوں میرے ساتھ آمین بول دینا. ٹھیک. آپ کراچی میں بیٹھتا ہوں، صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار کو صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بادر آباد. 4 مینار چڑھوں گی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں. کونے میں سیلانی والے ہیں، اس سے 50 قدم آگے جائیں گے تو وہاں پر میرا دائرہ دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے، الحاج اخنزادہ دین محمد روحانی علاج کا. وہیں اوپر آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنے شو کو لے کے آ جائیں، آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال کے آنا. یہ ضروری ہے کہ جو کنڈیشن یہ بتا رہی ہیں، پین کلر کھا کے نہیں آئے. ٹھیک ہے. کسی بھی طریقے سے وہ میرے پاس وہاں پر آ جائیں. 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں. انشاءاللہ سب انشاءاللہ میرے رب پہ میرا ایمان ہے کہ میرے پاس سے آپ کا شوہر ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ یہ سب کے لیے، سب کے لیے یہی ہے. جی شرط یہی ہے سب کے لیے. جب تمام سننے والے چاہے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، شرط یہی ہے کہ اگر کسی درد میں ہیں اور تکلیف میں ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کسی قسم کی دوا کا استعمال نہ کریں. تو 2 چیزیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہو جائے گا کہ پہلے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی علاج کتنا افیکٹو اور کتنی جلدی کام کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کا خود بخود اس چیز کے اوپر یقین ہو جائے گا کہ اگر یہ صحیح طریقہ ہے تو آگے چل کے ہمیں اس سے شفا ضرور ملے گی. تو ان 2 چیزوں کا خیال رکھیں. باقی ایک اور اپنے ساتھ جو ہے وہ ضرور ایک کام کیا کریں. واجی صاحب ہمیشہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں، میں اس کو دہرا دیتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ اپنے ہمراہ اگر آپ نے ٹیسٹ یا رپورٹس اگر آپ نے کروائی ہیں تو وہ اپنے ہمراہ فوٹو کاپی لیتے آئیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ آپ کے پاس رہے گی. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جب آپ کا علاج شروع ہو جائے گا، اس سے لے کے جب علاج مکمل ہوگا، کتنا فرق آپ نے دیکھا ہے یا کتنا فرق آیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. جی فرمائیے. میں اس بچی کو سمجھا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دبئی میں ایک بچے کا فون آ جی، میرا یہ نام ہے، میری بیوی کے جو گولے ہیں کولے کے تو وہ خراب ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر نے بولا ایک چینج کرنا پڑے گا، ایک کچھ ابھی اس کی حالت بہتر ہے. اس نے دبئی میں دم کرایا فون کر کے. اس کی شادی یہاں اس کی بچی کی ماں نے نمبر دیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ دم کرانے کے بعد اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی. جب اس کی حالت بہتر ہوگی تو پھر وہ دبئی سے اپنی بیوی کو لے کے اب میرے پاس زیر علاج ہے. 3-4 دنوں کو اس کو آئے ہوئے. آج ماشاء اللہ الحمدللہ وہ سیڑھی چڑھ کے آتی ہے، سیڑھیاں اتر کے جاتی ہے، میرے پہ چلتی پھرتی ہے. پھر اس بچی کی ماں نے مجھ سے ایک بات شیئر کی. اس نے کہا کہ آپ مجھ کو نہیں پہچانے. میں نے کہا جی بالکل نہیں پہچانا، کہ دنیا لاکھوں آ چکی ہیں، ہم سب تو یاد نہیں گئے، کبھی کبھار کوئی یاد رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں پتہ نہیں اپنی پوتی کو یا نواسی کو میں لے کے آئی تھی. تو ڈاکٹرس نے اس کو آپریشن بتایا تھا ریڑھ کی ہڈی کا یا کسی کا آپریشن. وہ ایڑیاں اٹھا کے چلتی تھی اور اس طریقے سے ہم پریشان تھے. تو میں 3 دن لے کے آ کے دم کرایا تو وہ 3 دن میں وہ بچی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی. وہ آج تک ٹھیک ہے. آج کئی سال گزر گئے.
माशाल्लाह। आज तक समझ में नहीं आती कि वो ऑपरेशन वाली बात कहाँ रह गई, और आपने दम कराया, दवाई दी, वो दवाई इस्तेमाल की, और जो एड़ी यूँ थी वहाँ सीधे हो गए, और बच्चे अपनी ज़िंदगी में ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटी सी बात में इजाफा करना चाहता हूँ, यासर अगर मुझे इजाज़त हो तो। जी जी, ब्रेक के लिए कह दिया गया है। जी एक जी, छोटी ब्रेक सी के पहले बाद ब्रेक ले लेते हैं, जी ब्रेक जी। से जब वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हमारे मौसस मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। देखने वाले प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चल रहा है। जिस नंबर के साथ में ये आपके सामने इस वक्त आ चुका है, स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं लाइव कॉल, इसके ऊपर तहरीर है, इस पे आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और अपनी बीमारी के हवाले से चाहे किसी भी नौयत की हो आप सवाल कर सकते हैं और मौजूद मेहमान उसका हस्ब तौफीक जवाब देंगे। अच्छा फरमाइएगा, अभी कुछ देर पहले जैसे खातून ने कॉल की थी, बहन हमारी बता रही थी उनके शोहर के साथ कोई जो है वो मसला था और उनको जो है वो आपने जो है वो इलाज तजवीज़ किया। अब ये बताइए कि इसी तरह और दीगर अमराज में मुब्तला लोग हैं जो अपना ऑपरेशन जो है वो करवाते हैं, लेकिन कोई जो है वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवा रहा है और कहीं लगवा रहा है और नताइज उसके बड़े फिर भयानक जो है वो निकलते हैं। अच्छा तो ये है जी, आप फरमाइए। देखिए, जो यासर तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है, बड़े काम की है। जितना मैंने वक्त गुजारा है, मैं रिसर्च करता हूँ और जो मेरे वज़ाइफ चल रहे होते हैं चले करता हूँ, कामयाबी सब अल्लाह ने दी। बिल्कुल ठीक है। यासर ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक साहब आए, उसने कमर में इंजेक्शन लगवाया, प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया, कराने के बाद उसका पेशाब नहीं रोक रहा है। अच्छा कॉलर है, कॉलर को शामिल करें। कॉल ले लेते हैं। अच्छा चलिए कॉलर है उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी यासिर, मैं फ़हीम बोल रहा हूँ कराची से, गुलिस्तानी जौहर से। फ़हीम साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? ये हाजी दीन मोहम्मद साहब से बात करनी थी। आपकी आवाज़ अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सलामत रहो और कुल हाजी साहब कायनात का अल्लाह हर खुश रखे, इंसान आपको सलामत सेहत रहे। तंदुरुस्ती दे। मेरी उम्र तकरीबन 50 साल से ऊपर है माशाल्लाह। और मैं शादी शुदा हूँ लेकिन औलाद नहीं हो सकी है। अल्लाह खैर उसकी करेगा। वजह ये है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो है हार्मोन्स के हवाले से कि वो बिगड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बड़ी अजियतनाक जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। नहीं मेरे तो प्यारे अब आप भाई, समझ जाइए, समझ गए होंगे इस मामले को, तो मेरी बात बड़े सुन। बड़ी मेहरबानी रहनुमाई मैं फरमाएं, बहुत तकलीफ अजियत में जिंदगी गुजार रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह अल्लाह आपकी ताला मुश्किल जो है वो उसको ख़त्म ख़त्म करे। स्क्रीन के ऊपर अभी आप जो है वो देखें फ़ोन को, अब आप कॉल जो है वो ड्रॉप करके टीवी के ऊपर जवाब सुन सकते हैं। ठीक है जी, अब आवाज़ खोल के टीवी के ऊपर जवाब सब सुन। लोगों जी के लिए बिल्कुल। मैं इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला सब घर में खुशियाँ दे, आमीन हर घर इलाही में खुशियाँ आमीन, नसीब हमारी करे दुआ है। और सबको नेक औलाद दे आमीन और इलाही। सेहतमंद औलाद दे। बेशक बेशक। मेरे प्यारे भाई, आप सबके लिए। 11 से 8 का टाइम होता है, रोज़ाना बैठता हूँ मैं। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार, चुरंगी 7 सरानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। चुरंगी पे आसान भी है, कैलिफोर्निया पे जाके बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग है, तो आप वहाँ पर आ जाएँ, 2 बोतलें लेके आ जाएँ। जो मेडिकल रिपोर्ट की आप ये बीवी की दोनों की, एक ही नहीं दोनों ठीक, उनकी फ़ोटो स्टेट की आ जाए। अगर आपके पास है तो है तो ठीक है। नहीं, आप आके इलाज कराएं, कुरान पाक की आयतें पढ़ना शुरू करें। माशाल्लाह कभी मियां बीवी दोनों कुरान पाक पढ़े होते हैं और कभी दोनों में से एक पढ़ा होता बिल्कुल है। ठीक इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। कोई भी एक पढ़े, अगर दोनों नहीं पढ़े हुए हैं तो उसके माँ बाप में भी कोई तो पढ़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। पढ़ के दुआ मांगे, वो पानी में फूके तो में देते रहे। लेकिन ये याद रखो कि कुरान पाक की जो आयतें जिसके यहाँ ये औलाद का मसला है, तो वो ये ना भूलें कि हमल ठहरने के बाद उससे बंद नहीं करेंगे। ठीक। बच्चे की पैदाइश तक वो साथ चलेगा। यासर हमारे यहाँ बड़ी गलतियाँ हुई हैं कि लोगों ने पढ़ा, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में पढ़ा, जब उसको औलाद होगी उन्होंने छोड़ दिया। बाद मालूम है ये बच्चा ज़ाया हो गया। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा तो माशाल्लाह उनके यहाँ 1 कोई 2 3, आज हमारे पास कितने लोग आते हैं, उनके कई बच्चे माशाल्लाह हो चुके हैं। कुछ लोग मीडिया पे आना उनको पसंद नहीं होता, वरना आते तो आपको ऐसे ऐसे केस मिलते कि आप कितने बहादुर, लेकिन आपकी आंखों में से आंसू बंद न होते। आप
روتے बिल्कुल ان کے حالات سن کے जी ان کے واقعات سن کے میں بھی روتا ہوں. बिल्कुल ठीक है ایسے ایسے دردناک کہانیاں آتی ہیں, ایسے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, बिल्कुल ठीक है لیکن اللہ شفا دیتا ہے, بے شک. وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے تو وہ آئیں, آ کے اپنا علاج کروائیں. شفا رحم دینے میری کوشش ہے, میں نے کوئی دعویٰ نہیں ہے, ठीक لیکن یہ یقین کریں کہ میں نے اللہ کی قدرت ہر قدم پہ دیکھی ہے. بے شک ہے. اللہ شفا دیتا ہے, شفا ملتی رہتی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اب کالر سے پہلے جیسے فہیم بھائی ابھی کال کر رہے تھے اور انہوں نے ایک اپنا مسئلہ بیان کیا, اب اس سے ملتے جلتے اور دیگر مسائل ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ ہو جاتے ہیں, پروسٹیٹ کے حوالے سے تو خاص طور پہ بڑی پریشانی لوگوں کو ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا بتانا دیکھیے چاہتے یاسر, وہ اردو میں ابھی اردو سیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں آتی. ہیں؟ نہیں آپ کو بہت اچھی اردو آتی ہے. اردو میں کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور. کھجور میٹ کا ایسا ہی. جن لوگوں نے پروسٹیٹ کا آپریشن کرنے کے لیے کمر میں انجیکشن لگایا, ان کے پاؤں, ان کی ٹانگیں ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ میں نے پاؤں میں جوتے چپل پہنے یا نہیں پہنے. ان کی کمر کی دردوں کی چیخیں سارا محلہ سنتا ہے. پہلے نہیں ہوتی, انجیکشن کے بعد ہوتی ہیں. دوسرا, میری زندگی میں بھی جو روزانہ ہم ریسرچ کرتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں میرے پاس, مریض آتے ہیں, ان کی ایک سے ایک نئی بات سامنے آتی ہے. اب وہ کئی لوگوں نے بیچاروں انہوں نے آپریشن کرایا, غدود کی تکلیف تھی, جی مجھے مشکل تھی, پریشانی تھی, آپریشن کرا لیا, اب پیشاب نہیں رک رہا, مسلسل بہ رہا ہے. اب جو نیچرل سسٹم ہے رکاوٹ کا, پیشاب پہانے کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جگہ بند کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. چاہے انسان ہے, چڑیا کیوں نہ ہو, گائے بھینسے کیوں نہ ہو, بالکل ٹھیک. نظام ایک ہی ہے, نظام ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. تو اب ان کا جو ہے نا وہ بیچاروں کو یہ ہوتا ہے کہ پیشاب ٹخنے سے بہ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کہ وہ رکتا ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے بولا جس میں وال لگا رہے ہیں, پہلے مجھے نہیں پتا کہ وہ وال کہاں لگتے ہیں. وال تو پہلے سنا پلمبر لگاتے ہیں پانی کی لین میں, لیکن وہ معلوم ہے کہ وال لگاتے ہیں کہ وال بند کر دو, اور جب کیا نام ہے مسانہ باہر جائے پیشاب سے, واش روم جاؤ, وال کھولو گے, پیشاب پورا کرنے کے بعد دھو دھا کے پھر وال لگا لو. وہ لوگوں کو ایک اذیت کا سامنا کرنا. واقعی یقیناً. اب آ کے روتے ہیں یار کہ آپریشن نہ کرنا بہتر تھا, تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا نا. دیکھیں یہ عذاب نہیں تھا. جن عورتوں نے کمر میں انجیکشن لگوا کے بچے پیدا کیے, آج ان کی حالت اتنی بری ہے کہ چلنا پھرنا مشکل, کام کرنا مشکل, اور آگے اولاد پیدا کرنے کے لیے بھی جان نکل رہی ہے. تو بہرحال میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن جو ایک حقیقت ہے میں آپ کے سامنے رکھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یاسر, اللہ مجھ سے, آپ سے اور ہر کسی سے وہ الفاظ نکالے, ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلیں جس سے دنیا کو فائدہ پہنچے, نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نقصان نہ ہو. ایسا ہی ہے. اچھا اب ایک بڑا مسئلہ یہاں خوراک کے حوالے سے, دو بلکہ ایسے مسائل ہیں جس پہ آگے چل کے گفتگو کروں گا میں, لیکن یہ جو ہارمونز کا ایشو ہے, ہارمونل ڈس آرڈرز جس کو کہتے ہیں, خواتین میں بھی بہت زیادہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے. خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو بچیاں ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 11 سے لے کے 18 سال اور 20 سال کی عمر تک کے درمیان ہے, ٹین ایجرز میں زیادہ یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور پھر اسی طرح جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم جو ہو رہی ہے. تو یہ غلطی ہو کہاں رہی ہے, یہ تو بتائیے کہ یہ جس تیزی سے ہم لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں, پھر چاہے وہ گردے کے امراض ہوں, دیگر امراض ہوں, بہتات ہو گئی ہے. کیسے اس سے بچا جائے؟ اس جرائم میں اچھا سب نے اپنا حصہ. اچھا عزیز صاحب, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ایک کالر ہیں جو سبی سے پروگرام میں شامل ہو رہا ہے, ان کو موقع دیا جائے آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں سدی سے بات کر رہی ہوں. آپ کی آواز سن رہے ہیں. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولتے رہیں. جی میں میری عمر تقریباً 40 سے ابو ہے, اور میں پہلی بیٹی کے بعد سے میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہی ہے, اور تقریباً 12-13 سال ہو گئے. جی. اور جیسے بتا رہے ہیں حاجی صاحب کے انجیکشن کے جی جو جی 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 نقصانات ہیں, ایسا ہی تو پہلی بیٹی تو خیر میری نارمل ہوئی, لیکن بعد میں دونوں بچیاں سیزر سے ہوئی ہیں. جی. تو وہ ظاہر ہے کہ انجیکشن بھی لگا. تو اب یہ کہ یہ تکلیف میرے لیے بہت اذیت ناک بنی ہوئی ہے. جی 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 ایسا ہی ہے. تو کوئی روحانی علاج بتا دیجیے اگر ممکن ہو. میں جی ابھی جواب دیتے ہیں. بڑے غور سے سننا, میرے نمبر چل رہے ہیں میڈیا, کیا نام ہے, ٹی وی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. آپ مجھے 12 بجے کے بعد رات 8 بجے تک فون کر لینا. ابھی آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہنا, پروگرام کے اینڈ میں کاٹ کروں گا. جہاں بھی آپ کو تکلیف ہے, کمر میں, ٹانگوں میں, کولوں میں, سر میں, دل میں, دماغ میں, جہاں بھی تکلیف ہے, وہاں ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ آپ آمین بولتے رہنا. ہاتھ اٹھا کے پھر رکھنا, آمین بولتے رہنا.
انشاءاللہ سم انشاءاللہ اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ آپ کافی حد تک تو بھی ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ کیا نام مجھے فون کر دینا, میں آپ کو بتا دوں گا, میں دوبارہ وہاں کاٹ کر دوں گا, میں تو اس کا علاج بتا دوں گا انشاءاللہ سم انشاءاللہ. تو آپ اس سے عزیز سے باہر آؤ گے. ٹھیک ہے جی. یہ سب کے لیے جو آپ سب کے نے ہم لیے. بات کر رہے ہیں یاسر, وہی سوال ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں انجیکشن لگایا تو کتنی اذیت, وہ کام کر یاسر ایسی عورتیں مرد ملیں گے جو اس کو جوان بچے بچیاں ہیں وہ واش روم جانے قابل نہیں ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے, جیسے بہن کروڑوں کا مسئلہ ہے. اس لیے بولتا ہوں یہ قابل علاج تکلیف ہے, یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے, ہمارے پاس ہے الحمدللہ. لیکن جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, پہلے ہمیں دے ان کو بعد میں دے. لیکن یہ کفر ہے, ایسا ہی غلط ہے. بیہوش کرو جی, آپریشن کرو, ہوش میں لے آؤ, چند دن بعد اس کے جتنے بھی کیا نام ہے کیمیکل کے اثرات ہیں وہ سینے سے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ زہر کا یہ انجیکشن لگتا ہے نا, اس کا ساتھ مرتے دم تک ساتھ رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لیکن اس کو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ایسا ہی, آپ نے صحیح معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوگا, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کیا کیا جائے. اچھا میرا سوال جو میں نے کالر سے پہلے آپ کی خدمت کیا سر, اس میں تمام لوگ مجرم ہیں. ٹھیک ہے, میں جرم بتا دیتا ہوں. اچھا کالر بھی ایک ہیں, آپ کی اجازت سے پہلے کالر شامل کر لیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. جی میں کراچی سے کر رہی ہوں. میری امی پنجاب راجن پور میں, ان کی ٹانگوں میں بہت شدید درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب درد کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ذرا مختصراً بتائیے کیا کہ صرف جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا پوری ٹانگ میں درد ہوتا ہے؟ پوری ٹانگوں کے نا ہڈیوں میں درد رہتا ہے, پورے جسم میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ٹانگوں میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ ٹانگیں باندھ کے سوتی ہیں. اچھا, اور ہاتھ بند کرنے میں تکلیف ہوتی ہے جب صبح اٹھتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ بند کرنے میں مشکل ہو؟ جی جی ہاں بس ٹھیک ہے. اور شوگر کی مریض ہیں وہ؟ نہیں شوگر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, بس پھر ٹھیک ہے. ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں, پہلے سے جواب دیتے ہیں. جواب دیتے ہیں پہلے. بیوی میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, کراچی میں بہادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آپ تکلیف میں میرے پاس آنا, 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آنا, تکلیف کی حالت میں میرے پاس آنا. انشاءاللہ سم انشاءاللہ میرے پاس سے آپ ہنستی مسکراتی جاؤ گی. یہ تمام امراض قابل علاج ہیں, ایسا نہیں کہ قابل علاج نہیں ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہنا. پروگرام میں اینڈ میں ہم کاٹ کریں گے. آپ کے جہاں تکلیف ہے, گھٹنوں میں, ٹانگوں میں, پنڈلیوں میں, رانوں میں, سر میں, کندھوں میں, کہیں بھی تکلیف ہے, جو میں کاٹ کروں میرے ساتھ آمین بولتے رہنا, وہاں ہاتھ رکھتے رہنا, ہاتھ رکھنا اٹھانا. انشاءاللہ سم انشاءاللہ چند سیکنڈ میں آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے لیے, کائنات کے لیے. اچھا جی صاحب, میں یہ ان کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا. انہوں نے کال کے آغاز میں کہا کہ والدہ شاید یہاں سے کراچی سے باہر ہیں, شاید وہ راجن پور کا تذکرہ کر رہی تھی, شاید میں سننے میں کہیں بھی ہو, کہیں پہ بھی اس کو بولے کہ وہ پریز بھی بتا دیجیے لگے ہاتھ, کیونکہ اس میں پریز رکھنا ضروری ہے. پرہیز کو یہ کہ ٹھنڈی کھٹی باتیں چیزیں تمام بند کر دیں, تمام درد سے کر دیں. کھیرا تو دیکھیں نہیں, کھیرا مولی درد والا کبھی غلطی سے استعمال نہ کریں. بالکل, گرمی سے بچنے کے لیے وہ مولی استعمال کرنا نہیں غلط ہے, وہ ان کے لیے بربادی ہے. بربادی. دیکھیے نظام الہی کو سمجھو. بالکل ٹھیک ہے. یاسر جہاں مولی کے کارج جہاں سے اوپر سے پتے نکلتے ہیں, وہ پتے آ گئے ہیں, اس سے نیچے کیسا برف ہے, ایسا ہی نیچے مولی اور ٹھنڈی ہے اور پتے گرم ہے. آپ پتے کھاؤ گے تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کا پیشاب بھی لانا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. لیکن کبھی کبھی کھانے چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جی جی. لیکن مولی کھانے سے آپ کو معدے میں تھوڑی بہتری لگتی ہے, لیکن دردیں وہ طوفان کھڑا کرتی ہیں کہ استغفر اللہ. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ٹھیک ہے نا. تو تمام لوگ ہمارے ساتھ کیا نام ہے موجود رہیں, اور انشاءاللہ آخر میں جا کے کاٹ کریں گے. تمام دردوں والے, جنات والے, جادو والے, جس مرض میں بھی ہیں وہ سر پہ سینے پہ ہاتھ رکھیں. جن کی مشکلیں ہیں وہ سر پہ سینے ہاتھ پہ رکھیں, اللہ ہماری مشکلیں ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جو آپ نے کہا, جو ایک سوال آپ نے کیا کہ اس چھوٹی عمر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یاسر شاید آپ کو پتہ ہو نہ ہو, لیکن اپنے والدین سے ضرور پوچھنا. جب وہ خالص غذا کھاتے تھے انہیں بیماریاں نہیں تھیں. جب آرٹیفیشل چیزیں شروع کر دیں, خاص سے جنک فوڈ جو ہے, اور جو آلو کے چپس اور اس میں زہر ڈال کے دیتے ہیں, اور تمام بچے شوق سے کھاتے ہیں, صرف موقع مزے کی خاطر, اور زندگی ختم کرنے کے لیے بھی کھاتے ہیں. موقع مزے لینے کے کھاتے ہیں, وہ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بچوں کو کیسے بچائیں, اب ذرا میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے کالر کو شامل. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد بات کر رہی ہوں. میرا نام عاطفہ ہے اور مجھے نا میری ایج 20 سال ہے اور مجھے تھائرائڈ اور پی سی او ایس کا ایشو ہے. اور صرف ہے جو پی سی او ایس ہے وہ تکلیف بہت دے رہی ہے دونوں طرف ہے اور گردوں میں بھی نا باریک باریک وہ کہہ رہی ہے کیلشیم کے آپ کہاں ذرات سے بول رہی ہیں؟ حیدرآباد سے بات حیدرآباد سے بول رہی ہیں. جی. اب یہ اتنی کم عمر میں اتنے سارے مسئلے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو باتیں اب بتائی جائیں گی نا اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ چیز پہلے جو ہے اس کو سمجھ لیجئے. اب بتائیں گے آپ کو کہ اس کا علاج کیا ہے. حیدرآباد سے بہت دنیاتی علاج. جی بالکل قریب ہے. حیدرآباد آسمان پہ نہیں ہے, یہ قریب ہی ہے. بالکل ایسا ہی آپ کے ہمارے پڑوس میں. ایسا ہی پڑوس میں ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ میرے پاس ایک دفعہ کے دکھا دیں. آپ دعا استعمال کرنا شروع کریں. جو پرہیز بتا دیا جائے وہ اٹل فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑا سختی اس سے کے دائیں بائیں مت جائیں. بالکل ٹھیک. آپ یقین مانیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ چند دن بعد وہ بولیں گی اے میرے رب آپ کا کرم ہے. ہماری کوشش میرا کوئی دعویٰ نہیں لیکن آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. میں ہمیشہ کیوں بولتا ہوں کہ آپ اس کا رزلٹ دیکھو. بالکل ٹھیک. میرا کوئی دعویٰ نہیں. میری کوشش معصوم آدمی ہوں, عاجز آدمی ہوں, کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اس رب کی ہے جو میرا رب میری آپ کی علاج رکھتا ہے. وہ سب کی علاج رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کروڑ ہاں برائیوں کے باوجود بھی علاج رکھتا ہے. بے شک ہے. سبحان میرے مالک کی قدرت کو سلام ہے. آپ کی عظمت اسلام ہے کہ آپ کی جو برداشت ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بے شک ہے. صحیح. آپ کرنا کیا ہے کہ آپ جو پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہنا اور جہاں جہاں تکلیف ہے تھائرائڈ گلے پہ ہاتھ رکھ دینا, اپنے ناپ پہ ہاتھ رکھ دینا. باقی جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھتے رہنا, آمین بولتے رہنا. آپ کو فوراً شفا ملے گی تمام لوگوں کو انشاءاللہ. آپ کائنات کے کسی سے بیٹھے میرے الفاظ سننا ریپیٹ کر دینا. کائنات ٹھیک. پاکستان نہیں, دنیا کائنات جس حیثیت بیٹھے تھے آپ ہمارے ساتھ شریک رہنا. آپ کو انشاءاللہ 2 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا. سمجھ انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. 2 سیکنڈ میں. 2 سیکنڈ میں آ جائے. یہ نہیں بولنا تم امریکہ بیٹھا ہے, تو کینیڈا میں بیٹھا ہے, تو جرمنی بیٹھا ہے, یہ سوال نہیں ہے. بہت خوب. لیکن 2 سیکنڈ بہت لمبا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. کتنا ٹائم ہے؟ انشاءاللہ بہت لمبا ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی میں جواب آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پہلے سوال طرف میں آتا ہوں. بالکل ٹھیک. جو ظلم ہو رہا ہے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے والدین سے پوچھنا. ابھی میں جو تذکرہ کر رہا تھا بچی کا مسئلہ یہی ہے. ٹھیک ہے کہ جب تک وہ خالص غذا کھا رہے تھے, میں یقین ہے آج آپ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو گے نا, آپ سے ذرا صحت مند آپ کا باپ ہو. بے شک ہے. اللہ سے زندگی دے. آمین. لیکن آپ چونکہ یہ سب کچھ کھا چکے ہو, بازار کا کچرا سارا کھا چکے ہو, سارا کیمیکل زہر کھا چکے ہو. سبی سے کالر ہیں تو جی میں بات کر دیں. بات کرا. جی بالکل. پہلے ان کو سنو. کالر کو سنو. جی بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میرا نام مسعود علی, میں سبھی سے بات کر رہا ہوں. جی محسن صاحب فرمائیے. ایسا ہے کہ 2-3 مہینے ہو گئے مجھے نا چکر بہت آتے ہیں. اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے ابھی؟ جی عمر کتنی ہو گئی خیر سے؟ 46 ہے. اچھا 46 ہے. شوگر بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے؟ اوپر نیچے اپ ڈاؤن میں دونوں میں ہی چکر آتے ہیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. پہلے میں ایک سوال کا جواب دے دوں. جی ضرور. میرے پیارے بھائی, تمام لوگ جن کو چکر آتے ہیں, پہلا تو میں آپ کو ایک نسخہ سمجھاتا ہوں, وہ سمجھو. پہلا تو آپ پیاز لازمی کھائیں. ٹھیک ہے. کچی پیاز کھائیں. ایک کام ہو گیا. آپ انار کہیں سے ملیں تو آپ تھوڑے سے انار صبح نہار منہ, جن کو کڈنی والے انار کھائیں گے نہیں, اسے جوس پئیں گے اور کپڑے سے نچوڑ کے, چھان کے. بالکل کپڑے سے نچوڑ کے. بالکل ٹھیک ہے. چھنی سے نہیں, کپڑے سے نچوڑ کے ذرا اس میں نہ ذرا نہ اس نہار کے منہ پئیں. ایک کام ہو گیا. گرائی واٹر بازار سے لے لیں. جن کو شوگر ہے وہ 1 چمچہ گرائی واٹر, وہ 4 چمچے ٹھنڈا یخ پانی ملا کے وہ پئیں گے تو فوراً جواب آئے گا. ٹھیک ہے. تیسرا نسخہ تمام لوگوں کے لیے, وہ عورتیں خواتین بچیں جو پیگنٹ ہوتی ہیں, ان کو چکریں بند نہیں ہوتی, الٹیاں بند نہیں ہوتی, جی ان کے لیے یہ کہ ٹھنڈا یخ پانی لو. ٹھنڈا یخ پانی. ٹھیک ہے. ان کے پہلے پاؤں کے اوپر چھٹے مارو, 2-4 دفعہ مارو, پھر پاؤں کے نیچے چھٹے مارو, آخر میں سر پہ چھٹے مار لو. میں یہیں سے ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں بہت ضروری ہے, مجھے یاد آ گیا تو آپ سے بتانا بہت ضروری ہے. ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ آتا تھا ہمارے ہاں, سب جگہ برف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سر پہ پانی ڈالنا شروع کرتا. وہ تمام سننے والوں, اللہ کے نیک بندو,
سر پہ پانی، شدید گرمی میں سر میں پانی ڈالو گے، کوئی برین ہیمریج ہو گیا تو کیا کرو گے، اس کا منہ لکوا ہو گیا تو کیا کرو گے؟ آپ اللہ کے نیک بندو، کسی نے ریسرچ کی ہے، کسی نے کچھ اس پہ عمل کیا ہے، کچھ سیکھا ہے؟ خدا کے لیے اس جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھو. ٹھنڈا یخ پانی پہلے مریض کے تلوے میں مارو، بالکل ایسا ہی، پیروں سے پھر تلوے کے اوپر مارو، پھر نیچے سے اس کو چھیٹے مارتے مارتے سینے منہ پہ، آخر میں جا کے سر پہ آؤ، بالکل ٹھیک، جب تک اس کی ہیٹ کافی کم ہو چکی ہو. ایسا ہی ہے. اب آپ کا دماغ پہ کبھی فالج کا معاملہ نہیں ہوگا، آپ کا منہ ٹیڑھا نہیں ہوگا، آپ کو لکوا ہو گیا. پھر آپ پیٹے چھٹے مارتے ہیں، آپ سے ٹوٹل عمل میں 1 منٹ نہیں لگتا ہے. ایسا ہی. کیا نہیں لگتا ہے؟ 1 منٹ کے اندر آپ ٹھیک ہوتے ہو. آپ ڈائریکٹ پانی سر پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہو. شدید گرمی ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ جب وہ گھر پہنچا تھا برین ہیمریج ہو گیا، وہ بندہ فالج کا مریض ہے، اب پڑ گیا، اب وہ ہل ہی نہیں رہا ہے. ایسا ہی ہے. آپ لوگوں کو کون سا راستہ پسند ہے، بربادی کا یا سلامتی کا؟ ایسا ہی. وہ میں بار بار کہتا ہوں، میں کبھی میڈیا پہ تفاق ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں اتنا مصروف ہوتا ہوں. کبھی دیکھتا ہوں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھو اس پہ سر پہ پانی ڈالنا ہے، بڑی شدید گرمی. وہ اللہ کا خوف کرو یار، اللہ کا خوف کرو. وہ اللہ کے بندو غلط ہے، بہت برا ہے. دیکھو کچھ سیکھو سمجھو. جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں، آپ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کو ریسرچ کرنے میں بے تحاشا ملتا ہے. آج میں طالب علم ہوں، میری اوقات 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے. کیا سر؟ 1 ٹکے کی حیثیت نہیں. مجھے 39 سال ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے، لیکن آج بھی میں سیکھ رہا ہوں. بالکل. اور جب تک میں زندہ ہوں میں سیکھتا رہوں گا. بالکل. تو یہ میں نے بتانا تھا. دوسرا یہ اثر اب باتوں میں پوری کر لوں گا، باتوں ضروری جاتی ہے کہ جو بچے بچیاں اگر ان کو اپنی زندگی پیاری ہے، کیا لفظ بولا؟ ان کے ماں باپ کو اولاد پیاری ہے، اولاد کو ماں باپ پیارے ہیں، تو خدا کے لیے بازار کا کھانا بنا، بازار کا کھانا ترک کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں کہوں گا تو وہ طوفان کھڑا ہوگا، لیکن اتنا کہہ دوں کہ اپنے آپ کو بچا دو. بالکل ٹھیک ہے. اگر جن جگہ پہ آپ پراٹھے لیتے ہو، آپ وہاں سے کیا نام ہے کڑائی فرائی لیتے ہو، اگر ان کے پاس جو گھی استعمال ہوتا ہے، تیل استعمال ہوتا ہے نا، اگر تمہارا کوئی اندر کا بندہ ساتھ دے دے نا، میں دعوت سے کہتا ہوں آپ کبھی نہیں کھاؤ گے، بھوکے اٹھ کے جاؤ گے. ایسا ہی. سب سے گھٹیا کوالٹی کی چیز استعمال ہوتی ہے، 99% چربی استعمال ہوتی ہے، اس کے بغیر ذائقہ نہیں آتا ہے، اس کے بغیر ذائقہ نہیں آتا ہے، وہ چربی گلتی نہیں ہے. یہ یاد رکھو. دیسی گھی کھا لو، دبا کے کھاؤ. یہ بازار کا جو ہوتا ہے تیل منگا کر، اور جی خاص طور پہ جو گھی بناسپتی استعمال کرتے ہیں، سب خدا کا آپ سوچیں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق. 1 منٹ ہے ٹھیک ہے، یہ بیڑا غرق کر دیا معیشت کا انہوں نے. تیل منگا کے جو ہے وہ ملک کا خزانہ خالی ہو گیا ہے، تباہی بربادی کا. لیکن اس کا استعمال. اچھا جی، اب یہ وہ عمل ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے اندر آپ شامل ہوں گے. درد تکلیف کا شکار جتنے بھی لوگ ہیں، جہاں تکلیف ہے جسم کے کسی حصے پہ، اگر ہاتھ پہ ہے تو یہ دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ لیجئے. جب آمین کہا جائے تو ہاتھ اٹھا لیجئے، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ لیجئے، پھر دوبارہ سے آمین کہا جائے تو ہاتھ اٹھا لیجئے اور اس کے بعد دوبارہ رکھ لیجئے. یہ عمل 2 سے 3 دفعہ دہرانے کا ہے. یہ باقاعدہ عمل شروع ہو رہا ہے. اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے، ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. پاکستان کے ظاہری باتیں، اندرونی بڑے دشمن ختم ہو، مشرق ختم ہو جائیں. آپ ہم سب کے اوپر تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو پریشانی ختم ہو جائیں، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں، ساری بیماری ختم ہو جائیں، فرش سے آج تک تمام مخلوقات ساری تکلیفیں بیماری ختم ہو جائیں. پاکستان کے اندرونی بیرونی ظاہری باتیں دشمن ختم ہو جائیں اور ہمیشہ ختم ہو جائیں. پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے اور ہمیشہ قائم دائم رہے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. سارے لوگوں کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیفیں بیماری جادو ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب تکلیف بیماری جن جادو ختم، شفا ملے. فرش ہے تمام ملک کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، سب کو شفا ملے. پاکستان کے اندرونی بیرونی ظاہری باتیں دشمن ختم، مشکلیں ختم ہو، مشکلیں ختم ہو. آمین ثم آمین یا رب. جزاک اللہ. تو یہ ہے، یہ جو عمل آپ کے سامنے میں نے کیا، اس عمل کو آپ اپنے موبائل میں اپلوڈ کر لیں اور دن میں 100 دفعہ کریں، 50 دفعہ کریں، اور چھوٹے سے بڑے سب کریں. آپ کو اسی وقت جواب آ جائے گا، تکلیف ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب یہ وہ عمل تھا جس کے بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے بڑی تفصیل سے بتایا گیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. اب کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا، سوالات میں دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر سوال جو ہے وہ درد کے حوالے سے، جوڑوں کے درد کے حوالے سے اور دیگر مسائل ہیں. تو بہت سارے معاملات پر تو گفتگو آلریڈی ہو چکی ہے. اب تو بڑا آسان یہ ہو گیا ہے، آپ پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اب انٹرنیٹ تک رسائی بھی تقریباً تمام ہی لوگوں کے پاس ہے. گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر پروگرام کا نام ہے. آج کی تاریخ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پروگرام آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا.
تو اس میں آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور جو یہاں مفید مشورے دیے گئے ہیں اس کو آپ دوبارہ سے ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے، ہماری یہ ہماری نسلوں کو بھی دعاؤں گزارش میں ہے. یاد رکھیں، بہت پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل یاد رکھیں. حاجی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور یہاں پہ تشریف لے کر آئے، لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیے. اجازت آپ سے یہاں پر لیں گے، کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.